مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العليم الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. ما شاء الله. جزاک اللہ خیرا بارک اللہ فیکم. میں حضرت علامہ الرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ ان کے جتنے مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت وہ سارے انعامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں جو حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کے والدین کو اعزازات دیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن دیے جائیں گے ان سے نوازے. علماء کی موجودگی میں کچھ کہوں تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہوگا. لہذا میں چھوٹی سی ایک یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وضاحت کر کے مہمان مقرر کو دعوت دیتا ہوں. ابھی آپ نے شریم کا سبق سنا ہے تو 20ویں پارے کا آخری سبق تھا. تو ترتیب ہماری یوں ہوتی ہے کہ پہلے آخر سے 10 پارے یاد کروائے جاتے ہیں اور پھر الف لام میم سے شروع کیا جاتا ہے. اس کی ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالی نے ہمیں یہ تربیت کی اور یہ بتایا اور اس پر ہم نے عمل کیا کہ جب پہلا پارہ شروع کرتے ہیں طلباء کو سے تکمیل اور دوسروں کو مسائل ہوتے ہیں بچایا جائے. چونکہ درمیان میں جا کر بسا اوقات طالب علم کا دل اکتا بھی جاتا ہے ٹائمنگ کی وجہ سے لمبی ہوتی ہے تو اس لیے 20ویں پارے میں ہمارا اختتام ہوتا ہے جتنے بچے بھی تکمیل کرتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب تشریف لائے اور اپنی گفتگو فرمائے. محترم حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں اللہ رب العالمین کا کروڑ بار شکر ادا کرنا اور مالک الملک کا بہت بڑا احسان اور فضل عظیم ہے. اس مالک الملک نے ہمارے اس بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے. اللہ پاک اس کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے. اور اس کے بعد میں اپنے برادر محترم جناب پروفیسر علامہ ڈاکٹر الرزاق ساجد صاحب ان کو بڑی ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شریم بیٹے کے دادا محترم تشریف فرما ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاندان کے سب لوگ تشریف فرما ہیں ان کے چاچو تشریف فرما ہیں میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ
مبارکباد کے مستحق ہیں بیٹے شریم کے اساتذہ اکرام جنہوں نے دن رات محنت کی، کاغذ کی، اور آج وہ قرآن مجید کو پایا تکمیل تک پا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، پورے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے والد کی طرح دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، جیسے وہ دن رات اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تبلیغ کر رہے ہیں، ویسے اللہ اس بچے کو دین کا خادم، نوکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب پاکستان، محبوب عوام حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، ملک پاکستان میدان خطابت کے ایک عظیم رہنما ہے، عظیم پھول ہے، عظیم ایک پھول ہے۔ میری مراد محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ تعالیٰ شریف کی درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، روقار صحابہ و صحابیات، کوئی کتاب اور تقریر کا موقع ملے، یقیناً اس پروقار تقریب کے اندر شرکت کرنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اور ایسی تقریبات یقیناً خوش نصیب لوگوں کو میسر آتی ہیں۔ بہت زیادہ مبارکباد کے حقدار نے محترم مولانا حضرت قاری احمد صاحب حفظہ اللہ اور انہوں نے پوری ٹیم، ادارے کی انتظامیہ، انہوں نے رفقاء، احباب جماعت، جنہوں کی محنت کی وجہ کر کے ساڈا بیٹا بھتیجا حافظ شریم ساجد صاحبزادہ پروفیسر مولانا الرزاق صاحب حافظ اللہ، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بچیاں ماں باپ کی زندگی کے اندر کامیابیاں اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو بچیاں کی کامیابی کا وقت آتا ہے، ماں باپ دنیا تو ٹر جاتے، اور بعض دفعہ اس طرح کا منظر بنتا ہے کہ تو بچیاں والدین کی شفقت کی ضرورت ہوتی، یا بچیاں ماں باپ دیا شفقتاں کے سہاریاں کی ضرورت ہوتی، ماں باپ دنیا تو پورے ٹر جاتے ہیں، یا بچے جوان ہون تے ماں باپ کو انہاں دیا خوشیاں کی کامیابیاں ملدیاں نصیب نہیں ہوندیاں۔ لیکن بڑی ہی سعادت کی بات ہے ماشاءاللہ اس وقت حافظ شریم ساجد صاحب کے ددیال اور ننہال تمام تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ بھائی مولانا سفیان الحق صاحب، مولانا
عرفان الحق صاحب، مولانا ارشاد صاحب اور انہوں نے دادا جی مولانا عبدالحق صاحب اور پروفیسر علامہ الرزاق ساجد صاحب، تمام کو میری طرفوں مبارکباد ہے۔ اور یقیناً آپ شریم صاحب کی والدہ محترمہ سعادت مند نے مبارکباد کی حقدار ہے، یہاں کی پھوپھو محترمہ جتنیاں بھی پھوپھیاں نے سارا مبارک کی حقدار نے، بھائی مبارکباد کے حقدار نے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے اللہ والے، اور جس گھر کے اندر بیٹا حافظ قرآن ہے اس گھر کے اندر اللہ کا ولی، جس گھر کے اندر بیٹی حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ کی ولی ہے، جس گھر کے اندر باپ حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ کا ولی موجود ہے، جس گھر کے اندر ماں حافظ ہے اس گھر کے اندر اللہ کی ولیہ موجود ہے، جس گھر کے اندر خاوند حافظ ہے بیوی حافظ ہے وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے۔ یقیناً یہ بڑی ہی پروقار تقریب ہے۔ میں صرف قرآن پاک کی ایک آیت ایک حدیث سنا کے تھوڑے کو اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ماشاءاللہ، اہلا سہلا مرحبا مفتی جماعت مجاہد اسلام بیکر کلاس حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم تقریب مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لے کے آئے، اسی خوش آمدید کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں کا آنا مبارک فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، فرمایا پاک برکت کے ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے دے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرقان کے یعنی فرق کرنے والا، علیحدہ علیحدہ کرنے والا، الگ الگ کرنے والا۔ قرآن پاک جنہی زندگی کے اندر آ جاتے ان لوگوں کو الگ کر۔ پروفیسر صاحب تشریف فرما نے، یقیناً جتنے احباب کی مہمان تشریف فرما نے سارے کوئی نہ کوئی ڈگری لے کے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت پروفیسر صاحب میں بھی بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے، لیکن رب اکبر دی قسم ساری کائنات کی ڈگریاں بندے دیاں ساواں مکدیاں نے، انہاں دی ڈگریاں دی حیثیت مک جاتی ہے۔ ڈاکٹر دی ڈگری ہے، سانس ختم ہونے دے ڈگری دی حیثیت مک گئی ہے۔ وکالت دی ڈگری ہے، سانس ختم ہونے دے اس ڈگری دی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ جج دی ڈگری ہے، سانس ختم ہونے دے یہ اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ یہ حافظ قرآن والا سرٹیفکیٹ ڈگری اعزاز ایک ایسا اعزاز ہے جڑا دنیا کے بھی بندے کے نال ہے، قبر کے اندر بھی بندے کے نال ہے، میدان معاشرت کے اندر بھی بندے کے نال ہے، اور جنت کے اندر بھی بندے کے نال ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور میں قرآن پاک کا کہوں کہ یاد دسا، اللہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی کے اندر پوری دنیا کے اندر ہاتھ دے لکھے ہوئے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیتے گئے جنہ کی تعداد 41,000۔ کتنی؟ 41,000۔ پھر وہ دیتے ریسرچ اسکالر بٹھائے گئے کہ آیات چیک کی جان، زیر زبر چیک کی جائے، شاد مت چیک کی جائے۔ بڑا عرصہ لگ گیا انہوں نے ریسرچ کرنا، لیکن 41,000 اس کے کتابوں کو علاوہ قرآن پاک کے اندر پوری دنیا کے نسخے حدیثوں کو غلطی نہیں نکال سکتے۔ 1500 سال ہو گئے قرآن پاک کو نازل ہوا، اللہ کی قسم ہے زیر زبر شاد مد کے اندر تبدیلی نہیں آئی، لیکن جی زندگی کے اندر آئے انہوں بدل کر کے قرآن پاک میں نقل کیا، انہوں لوگاں چوچیاں کر دیتے۔ میں بس ایک روایت پڑھا کے اپنی بات ختم کرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا ہے، آپ فرماتے ہیں الماہر بالقرآن
فَأَصَّبَرَتِ الْقِرَامِ الْبَرَرَةِ جڑا قرآن پاک کا ماہر ہے، قرآن پاک کو تجوید کے قرآن کر پڑھ دے، قرآن پاک کی زیر زبر شد مدہ خیال رکھ کے پڑھ دے، قرآن پاک کو سونا کر کے پڑھ دے، قرآن پاک کو مزین کر کے پڑھ دے، جس طرح حضرت قاری حسین